بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد الحمدللہ سیرت النبی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کے درس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے کا مطالعہ کریں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام زندگی کے جس دور میں جناب ابو طالب کے ہاں رہے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا جناب خواجہ ابو طالب کی کفالت میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کی عجیب قدرت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سید الکائنات بنانا تھا، تو اللہ رب العزت نے عجیب کے قدرت کا کرشمہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ظاہر فرمایا کہ آپ علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، پہلے اللہ رب العزت نے والد کا سایہ اٹھا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی 6 برس کی عمر کے ہیں کہ اللہ رب العزت نے والدہ کا سایہ بھی اٹھا لیا، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 8 برس کی ہوئی تو اللہ رب العزت نے اپنے شفیق اور مہربان دادا کا سایہ بھی اٹھا لیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو یہ بتا دیا کہ اگر ہمیشہ کا ساتھ اور ہمیشہ کا سایہ کسی کے سر پر رہ سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کا سایہ ہے۔ باقی دنیا کے جو رشتے ہیں، دنیا کے جو سائے ہیں، یہ چند وقت کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے رہتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا جان جناب عبد المطلب، ان کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جناب ابو طالب اپنے بیٹے کو بلایا، اور ابو طالب کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت ان کے سپرد کی، کیونکہ ابو عبد المطلب کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن یہ جو بیٹے تھے ابو طالب، یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ، یہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ اس لیے جناب عبد المطلب نے یہ کفالت جناب ابو طالب کے حوالے کی، اور ابو طالب نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انتہائی محبت اور شفقت سے رکھا، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اب جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں تھے تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اگر کہیں کھانے کا وقت آتا تو ابو طالب کا جو دسترخوان لگتا تھا اس وقت تک اس سے کھانا نہیں شروع کیا جاتا تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تشریف فرما ہوتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے تو ابو طالب اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو پھر کھانا شروع کیا جاتا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے اس دسترخوان پر شریک ہوتے تو کھانے میں ایسی برکت ہوتی کہ جتنے بھی کھانے میں شریک ہوتے اس دسترخوان پر، وہ سارے کے سارے پیٹ بھر جاتا ان کا، اور کھانا بھی بچ جاتا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوتے تو اس وقت اگر ابو طالب کے اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کھانا کھاتی تو وہ کھانا بھی ان کو کم ہو جاتا، اور جیسے انسان آدھی بھوک چھوڑ کر اٹھ جاتا ہے ایسی کیفیت ان کی ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی برکت عطا فرمائی ہے۔ جناب ابو طالب جو تھے ان کے لیے ایک خاص گدا بچھایا جاتا تھا بیٹھنے کے لیے، ایک خاص نشست ہوتی تھی، تو باقی تو کوئی اس پر نہیں بیٹھتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام بلا جھجک جا کر اس نشست پر، اس گدے پر بیٹھ جاتے، اور جب ابو طالب ان کو دیکھتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تو وہ فرماتے کہ انک لمبارکن، کہ اے بھتیجے تو بڑا بابرکت ہے۔ تو ایسی ابو طالب کے دل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور الفت گر کر گئی تھی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حالت تھی وہ عمومی بچوں سے کچھ مختلف تھی۔ عمومی طور پر انسان جب نیند کے لیے سوتا ہے، سو کر جب اٹھتا ہے تو انسان کے چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوتا ہے، انسان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، انسان کی آنکھیں عجیب سی کیفیت ہوتی ہیں،
جب انسان سو کر اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب سو کر بیدار ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک انتہائی صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھیں سرمگی ہوتی، جیسے کسی نے ابھی سرما لگایا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک اس طرح ہوتے کہ جیسے ابھی آپ علیہ السلام کے بالوں کو کسی نے تیل لگا کر کنگھی کر دی ہے، ایسی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال ہوتے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو رضائی والدہ بھی ہیں جناب سیدہ ام ایمن، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے بچوں کی طرح کبھی بھی بھوک کی شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ ایسی اللہ رب العزت نے عجیب آپ علیہ السلام کو قدرت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب ہی کی کفالت میں ہیں کہ عربوں کے ہاں یہ دستور تھا، اور عربوں کا یہ معاشرتی رواج بھی تھا کہ عرب جو بھی بچہ ہوتا تھا اس وقت کے لوگ ہوتے تھے قیافہ شناس، جو بچوں کو چھو کر، بچوں کے اعضاء دیکھ کر، بچوں کو دیکھ کر ان کے مستقبل کے بارے میں اپنی ایک رائے قائم کرتے تھے کہ اس کا مستقبل اچھا ہوگا، مستقبل میں یہ کیا کرے گا، تو ان کو قیافہ شناس کہتے ہیں۔ تو علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ العنف میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ازد اس کی ایک شاخ تھی لہب، اور لہب کا ایک قیافہ شناس تھا، اور یہ جو لہب قبیلہ تھا یہ قیافہ شناسی میں انتہائی ماہر قبیلہ تھا، اور ان کا ایک شخص وہ انتہائی ماہر شخص تھا۔ تو مختلف اوقات میں مکہ میں مختلف قیافہ شناس آتے تھے، تو لوگ اپنے بچوں کو ان کو چیک کرواتے تھے، ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس جا کر اپنے بچے ان کو دکھاتے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں ان کی رائے لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اس لہب قبیلے کا ایک انتہائی ماہر قیافہ شناس وہ مکہ مکرمہ میں آیا، اور مکہ مکرمہ میں آ کر اس مختلف لوگوں نے اس کو اپنے بچے دکھائے، تو جناب ابو طالب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر اس کے پاس چلے گئے۔ اس نے شروع میں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیا تو یہ دوسرے بچوں کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب دوسرے جو بچے تھے ان کو دیکھ کر یہ فارغ ہوا، تو اس نے پھر پوچھا کہ ابھی ایک بچہ میں نے دیکھا تھا، وہ بچہ کہاں ہے؟ تو ابو طالب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے چھپا لیا۔ جب ابو طالب نے اس کا بہت اصرار دیکھا کہ اس قیافہ شناس نے انتہائی اصرار کیا کہ وہ بچہ مجھے دکھاؤ، جس بچے کو میں نے ابھی دیکھا، تھوڑی دیر پہلے جس کو دیکھا تھا، وہ مجھے دکھاؤ، واللہ انہ لیکونن شان، اللہ کی قسم اس بچے کی بہت بڑی شان ہے۔ جب ابو طالب نے اس کی انتہائی حرص کو دیکھا تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر واپس اپنے گھر آ گئے۔ دوبارہ اس قیافہ شناس کو ابو طالب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں دکھایا۔ تو اس نے جب پہلی دفعہ یہ دیکھا تھا اور دوبارہ دیکھنے کے لیے اتنی حرص تھی، تو پہلی دفعہ دیکھنے کے ساتھ ہی اس نے فرما دیا تھا کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب 9-10 برس کی عمر میں ہوئے، تو چونکہ آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں رہتے تھے، اور ابو طالب کے مالی وسائل بھی کمزور تھے، مالی اعتبار سے وہ کمزور تھے، کمزوری کا شکار تھے، اور دوسرے نمبر پر ان کی آل اولاد جو ان کا خاندان تھا، ان کی جو فیملی تھی، اس کے افراد بھی زیادہ تھے۔ تو عمومی طور پر انسان مالی اعتبار سے کمزور ہو اور دوسرے نمبر پر فیملی کے افراد بھی زیادہ ہوں تو پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب 10 برس کے ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ ابو طالب کے یہ حالات ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی یعنی مکہ والوں کی بکریاں یہ اجرت کے بدلے میں چرائی ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی یبعث اللہ الا راعی غنم، یعنی اللہ رب العزت نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ یعنی اس روایت میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے ہیں ان سب انبیاء نے یہ عمل کیا ہے، بکریاں چرانے والا۔
تو صحابہ نے عرض کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقال لہ اصحابہ انت یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا رعیتها لأہل مکہ بالقراریط، یعنی میں نے مکہ والوں کی بکریاں چند دراہم کے عوض میں چرائی ہیں، یعنی چند دراہم مزدوری لے کر ان کے عوض میں نے اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا ہے۔ اب قراریط کسے کہتے ہیں؟ اس میں صاحب علم صاحب لغت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دینار کے اگر 6 حصے کیے جائیں تو اس چھٹے حصے کے پھر اگر 4 حصے کیے جائیں تو ایک دینار کے چھٹے حصے کے چوتھے حصے کو قراریط کہتے ہیں۔ تو اتنی کم مقدار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں، اور یہ عمل آپ علیہ السلام نے اس عمر میں کیا ہے۔ اور شیخ ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو مکہ کے لوگوں کی بکریاں چراتے تھے، ان بکریاں چرانے کے عوض میں ان لوگوں سے کچھ دودھ لیتے تھے، اور وہ دودھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آل ابو طالب کے ساتھ مل کر غذا کے طور پر وہ پی لیتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اپنے تنگ دست اور مالی اعتبار سے کمزور چچا کی مدد فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ہی کی کفالت پہ تھے کہ تقریباً آپ علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 12 سال کی ہوئی۔ نظرۃ جدیدہ فی السیر یہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جناب ابو طالب نے شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ جب ابو طالب نے سفر کا ارادہ کیا اور عین وقت جب سفر کے لیے نکلنے لگے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مسک بزمام ناقۃ ابی طالب، یعنی حضرت ابو طالب کی جو اونٹنی تھی اس کی لگام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ لیا، اور اس کی لگام کو پکڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یا عمی الی من تکلنی لا ابا لی ولا امہ، اے چچا جان آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ نہ میرے والد حیات ہیں نہ میری والدہ حیات ہیں، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو ابو طالب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر ترس آ گیا، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب یہ قافلہ مکہ والوں کا یہ قافلہ تجارت کے لیے شام جایا کرتا تھا، تو راستے میں شام سے پہلے ایک شام کا علاقہ آتا ہے بصرہ۔ یہ بصرہ مقام شام میں ہے، لیکن ایک عمومی طور پر جو ہم سنتے رہتے ہیں بصرہ، یہ کوفہ اور بصرہ یہ دونوں شہر عراق میں ہیں، اور یہ جو بصرہ مقام ہے یہ شام کا علاقہ ہے۔ تو شام کے علاقے میں راستے میں یہ بصرہ مقام پڑتا تھا، تو اس سے یہ قافلے گزرتے تھے، بارہا جاتے تجارت کے لیے، جب بھی جاتے تو اس راستے سے گزر ہوتا۔ تو یہاں بصرہ مقام پر ایک عیسائیوں کا ایک عالم رہتا تھا، راہب، جس کا نام جرجیس تھا، اور وہ بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کی ایک خانقاہ تھی اس بصرہ مقام کے قریب، تو وہ یہاں رہتا تھا۔ تو بارہا قافلے یہاں سے جاتے گزرتے خانقاہ کے قریب سے، وہ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، بس اپنے عبادت خانے میں اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا اور ہر وقت اپنی عبادت میں مگن رہتا۔ تو جب یہ قافلہ ابو طالب جس میں قافلے میں تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر، یہ قافلہ جب بصرہ کے شہر میں داخل ہوا تو اس جرجیس نے اپنی خانقاہ سے دیکھا کہ یہ قافلہ اس کی وادی میں داخل ہوا ہے، اور وادی میں جب قافلہ داخل ہوا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے کہ سخت دھوپ میں ایک بادل اس بچے کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہیں، جس طرف بھی وہ بچہ جاتا ہے وہ بادل ساتھ ساتھ اس کے چلتا ہے، اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب قافلے نے ایک جگہ جا کر پڑاؤ ڈالا، تو کیونکہ صحرائی علاقہ تھا، دور دراز کہیں کسی جگہ پر کوئی درخت مل جاتا، تو جب قافلہ تھک ہار کر پہنچتا تو درخت کی چھاؤں میں تھوڑی دیر بیٹھتا، آرام کرتا اور اپنے منصوبے کا آگے تہیہ کرتا۔ تو جب یہ قافلہ جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو باقی سارے قافلے کے لوگ اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو اس درخت میں کی چھاؤں میں کوئی جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خالی نہیں رہی، اس لیے آپ علیہ السلام چھاؤں سے ہٹ کر دھوپ میں ایک مقام پر بیٹھ گئے انہی قافلوں والوں کے ساتھ۔
اب آپ علیہ السلام جس جگہ بیٹھے ہیں درخت کی چھاؤں اس جگہ نہیں آ رہی بلکہ سخت دھوپ ہے اس جگہ پر، تو اچانک سے اس درخت نے وہ درخت ایک دم سے جھکا اور اس نے آپ علیہ السلام کے اوپر اپنا سایہ کر دیا۔ تو یہ جو ان کا عیسائیوں کا راہب تھا یہ اپنی خانقاہ سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ نبی آخر الزمان ہی نہ ہوں، ذرا چل کے میں اس قافلے کی خیر خبر لوں، ان کے حالات دریافت کروں۔ تو وہ خلاف معمول وہ شخص اپنی خانقاہ سے نکلا اور ان قافلے والوں کے پاس آیا، اور اس نے وہ سوچا کہ ان قافلے والوں کی کیسے ان سے بات چیت کی جائے اور کیسے تمام کے حالات دریافت کیا جائیں۔ بہرحال اس کے ذہن میں ایک مناسب صورت آئی، وہ صورت اس کے ذہن میں یہ آئی کہ اس پورے قافلے والوں کی دعوت کی جائے، ان قافلے والوں کی کھانے کی دعوت کی جائے اور ان سب کو اپنے ہاں بلایا جائے۔ تو وہ جب ان کے پاس آیا، یہ درخت کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے تعارف کروایا، ہم مکہ مکرمہ سے آئے، قریش کے لوگ ہیں۔ تو اس شخص نے کہا آج کا کھانا آپ کا میرے ذمہ ہے، میری طرف سے آپ کی دعوت ہے، جو ہو سکا جو میری وسعت میں ہو میں آپ کی دعوت کرتا ہوں۔ تو قافلے کے لوگوں میں سے ایک شخص نے اس سے یہ کہا کہ ہم بارہا یہاں سے گزرے ہیں، بارہا ہمارے قافلے یہاں سے گزرے ہیں، اس سے پہلے تو کبھی آپ اپنی خانقاہ سے باہر نہیں آئے، اور اس سے پہلے تو کبھی آپ نے ہمارے ساتھ مہمانی ہماری نہیں کی، ہماری ضیافت نہیں کی، ہماری دعوت نہیں کی۔ آج یہ کیا صورت ہے کہ آپ نے ہمیں دعوت کے لیے اپنے ہاں بلایا ہے؟ تو بہرحال جب اس کے سامنے یہ بات رکھی تو اس نے کہا کہ بات تو اصل یہی ہے، لیکن بہرحال آپ ہمارے مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا، مہمان کی ضیافت کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ بہرحال جب انہوں نے دعوت کو قبول کیا، جب کھانے کا وقت ہوا تو تمام قافلے والے اس کے پاس گئے، اس راہب کے پاس گئے۔ اب اس راہب کی آنکھیں راستے میں بچھی ہوئی ہیں کہ وہ قافلے والوں کو نہیں دیکھ رہا بلکہ وہ ایک ہستی کو دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کی نشانیاں اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں میں بھی بیان فرما دی ہیں۔ اور یہ جو راہب تھا یہ عیسائی عالم تھا، اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص علم جو ان کے صحابہ، ان کے حواریوں کو انہوں نے عطا فرمایا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم نسل در نسل چلتے ہوئے آگے آ رہا تھا، اور اس وقت اس دور میں اس علم کا امین یہ جرجیس راہب تھا۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کا امین یہ جرجیس راہب تھا۔ بہرحال جب قافلہ اس کے ہاں آیا تو دسترخوان لگا ہوا ہے، تو سارے قافلے والے آ گئے، لیکن اس کی نظریں تو آپ علیہ السلام کو دیکھنے پر تھی۔ اس نے بارہا تلاش کیا لیکن آپ علیہ السلام کے چہرہ جیسا چہرہ کوئی نہ ملا۔ اس نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تمہارے سارے افراد آ گئے ہیں دعوت پر؟ تو قافلے والوں نے کہا جی ہاں ہمارے سارے افراد آ گئے ہیں، لیکن ایک بچے کو ہم نے پیچھے چھوڑا ہے، اس بچے کو اپنی سواریوں اونٹوں کی حفاظت کے لیے اور اپنے خیموں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ تو اس راہب نے کہا کہ تم اس بچے کو بھی بلا لو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے قافلے میں سے کوئی شخص بھی میری اس دعوت سے محروم نہ ہو جائے۔ تو جب اس نے اصرار کیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حارث بن عبد المطلب یہ گئے اور آپ علیہ السلام کو بلا کر لایا۔ جب آپ علیہ السلام آئے اور اندر داخل ہوئے تو تب اس عالم جرجیس کے دل کو اطمینان آیا۔ جب تمام قافلے کی اس نے ضیافت کی، اپنے ہاں جو تھا اس نے قافلے کا اکرام کیا، تو پھر جب قافلے کو رخصت کر دیا تو یہ خود آپ علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس کی نظریں آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ہیں، اور یہ آپ علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھا، اور پاس بیٹھ کر اس نے کہا اللات اور عزیٰ کی قسم دی۔ آپ علیہ السلام کو لات اور عزیٰ کی قسم، یہ دو بتوں کے نام ہیں، ان کی قسم دی کہ الا اخبرتنی اسألک عما عنہ، یعنی جو میں آپ سے پوچھوں گا آپ مجھے وہ سارا سچ سچ بتا دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ لا تسألنی باللات والعزیٰ، تو مجھے لات اور عزیٰ کی قسم دے کر مت پوچھ، فواللہ ما ابغض شیئا قط بغضھا، یعنی اللہ کی قسم کوئی ایسی چیز نہیں ہے
کہ سب سے زیادہ بغض مجھے ان دونوں سے ہے، یعنی دنیا میں اور کسی چیز سے اتنا زیادہ بغض نہیں ہے جتنا ان دو بتوں سے بغض ہے۔ پھر اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا فواللہ الا ما اخبرتنی عما اسألک عنہ، سو اللہ کی قسم دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ سے جو میں پوچھوں گا آپ بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر کہا کہ سل، آپ پوچھئے جو پوچھنا چاہتے ہیں میں بتاؤں گا۔ بہرحال اس راہب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ علیہ السلام کی نیند اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیداری کے حالات پوچھے، یعنی نیند کے حالات، بیداری کے حالات، واقعات آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا پیش آتے ہیں، کیونکہ وہ عالم تھا اور عیسائیوں کے کتابوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نشانیاں موجود تھیں۔ جب تمام نشانیاں وہ پوچھتا گیا، آپ علیہ السلام بتاتے گئے تو وہ تصدیق کرتا گیا، اس کی کتابیں اس کی تصدیق کرتی گئی۔ بالآخر وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کمر مبارک کے پیچھے آیا اور کپڑا اٹھا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر نبوت کو دیکھا، اور مہر نبوت بعین ہی اس نے وہی پائی جو ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں، جو ان کے کتابوں میں موجود تھیں۔ تو اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر نبوت کو چوما، اور آپ علیہ السلام کی مہر نبوت کو چوما۔ اس پر قریش کے لوگ کہنے لگے کہ محمد معصوم کی قدر و منزلت اس عالم کے دل میں بڑی بیٹھ گئی ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت ابو طالب کی طرف توجہ کی اس جرجیس راہب نے، اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے، ھذا الغلام منک، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے، آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو ابو طالب نے اس سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس راہب نے تعجب سے کہا کہ اس کے والد تو زندہ نہیں ہو سکتے، یہ آپ کا بیٹا کیسے؟ تو حضرت ابو طالب نے پھر کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اور پھر اس راہب نے پوچھا کہ اس کے والد کہاں ہیں؟ تو ابو طالب نے بتایا کہ یہ ابھی اپنی والدہ کے شکم مادر میں تھا، والدہ کے پیٹ میں تھا، تو اس وقت اس کے والد فوت ہو گئے تھے۔ تو اس راہب نے کہا کہ ابھی آپ نے سچ بات بتائی ہے۔ پھر اس راہب نے کہا کہ اس کی والدہ کہاں ہیں؟ تو جناب ابو طالب نے بتایا کہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ اس کی والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ اور پھر اس عالم، اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان کو شام لے کر نہ جائیں، اگر آپ ان کو شام لے کر جائیں گے تو یہودی لوگ جو باتیں میں نے ان کے بارے میں جانتا تھا میں نے ان کی تصدیق کر لی ہے، ان کو پہچان لیا ہے۔ اگر یہودی لوگ ان کو پہچان گئے کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں تو وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کو قتل نہ کر دیں، لہذا آپ ان کو یہیں سے واپس لے جائیں۔ تو حضرت ابو طالب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لیا اور ادھر سے جلد از جلد شام سے اپنی تجارت سے فارغ ہو کر واپس آئے، واپس مکہ مکرمہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے آئے۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے اس عالم نے جب آپ علیہ السلام کی نشانیاں پا لی تو اس نے کہہ دیا کہ ھذا سید العالمین، ھذا رحمت للعالمین، ھذا یبعث اللہ رب العالمین، یعنی یہ وہی شخص ہیں، وہی شخصیت ہیں جو تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ وہی شخصیت ہیں کہ اللہ رب العزت جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجنے والا ہے، اور یہ وہی شخصیت ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام دنیا کے سردار ہیں۔ تو اس نے اسی وقت کہہ دیا۔ تو ابو طالب وہاں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر جب تجارت سے فارغ ہوئے، جلد از جلد تجارت سے فارغ ہو کر واپس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے آئے۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس عالم نے بھی پہچان لیا۔ اور پھر ابن عساکر نے جلحمہ بن عرفطہ کی ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں انتہائی قحط پڑ گیا، اور ایسا قحط کہ بالکل خشک سالی ہو گئی، بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا، اور بارش کے کوئی بادل بھی نہیں نمودار، اور کھیتیاں لوگوں کے خشک ہو رہی ہیں، جانور تباہ ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک شخص نے مکہ مکرمہ کے لوگوں سے کہا کہ چلو لات اور عزیٰ کے پاس، یہ دو بتوں کے نام ہیں جو انہوں نے کعبے میں رکھے ہوئے تھے، چلو لات اور عزیٰ کے پاس، ان کے پاس جا کر دعا مانگتے ہیں بارش کے لیے۔ تو ایک اور شخص نے کہا کہ چلو منات کے پاس بھی چلتے ہیں، ایک تیسرا بت ہے اس کا نام لے کر کہا کہ چلو منات کے پاس بھی چلتے ہیں، اس کے پاس جا کر اس سے بھی دعا مانگتے ہیں۔ تو اس وقت ایک سفید ریش شخص آیا، اور انتہائی خوبصورت شخص اور خوشحال شخص
ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم لات اور عزیٰ کے وسیلے اور واسطے سے دعا مانگتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی موجود ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کی کیا مراد ہے، کیا آپ ابو طالب کے بارے میں کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو اس وقت لوگ اکٹھے ہو کر جمع ہو کر جناب ابو طالب کے دروازے پر آئے اور ان سے حالات کی شکایت کی اور دعا مانگنے کا ان سے کہا۔ تو ابو طالب لوگوں کے ساتھ نکلے اور ابو طالب کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان بھی تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ انتہائی خوبصورت نوجوان بھی تھے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان سب کو لے کر ابو طالب بیت اللہ میں گئے اور آپ علیہ السلام کی پیٹھ مبارک کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگایا اور آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو اس سے پہلے بادل کا کوئی ایک ٹکڑا بھی آسمان پر موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملتے گئے اور بارش شروع ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے مکہ کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے سیراب کیا، وادیوں کو سیراب کیا، اسی طرح پھل پھول اور سبزیاں اور چارہ ہر چیز اس بارش سے اگی۔ ایسا اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے خوشحالی فرما دی۔ اور بعد میں جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی اور آپ علیہ السلام نے جب نبوت کی دعوت دی تو قریش کے لوگ آپ علیہ السلام کو اذیت دینے میں اور آپ علیہ السلام کے مخالفت میں تل گئے۔ تو اس وقت ابو طالب نے چند اشعار کہے، جن اشعار میں ان کے اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسی روشن اور خوبصورت چہرے والا کہ جس کے چہرے کی بدولت اللہ رب العزت سے دعائیں بارش مانگی جاتی ہیں، اور جس کی چہرے کی بدولت اللہ رب العزت خشک سالی کو دور فرماتے ہیں، اور ایسی شخصیت کہ جو مسکینوں اور بیواؤں کی عزت اور عصمت کا پاسدار ہے، اور ایسی شخصیت ہے کہ جو قریش کی تمام تر مساکین اور غرباء کا جو غمخوار ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے لیے ابو طالب نے یہ دو اشعار پڑھے۔ بعد میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو ایک موقع پر جمعہ کے دن ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے عرض کی، اللہ کے رسول، دیہاتی شخص تھے، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھی ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے مال مویشی بھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اللہ رب العزت کی اللہ کے نبی کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے تھے کہ اللہ رب العزت نے بارش اتار دی۔ حتیٰ کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی بارش اتاری کہ آپ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے داڑھی کے مبارک بالوں کو تر کرتی ہوئی وہ بارش نیچے اترتی ہے، ایسی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اور جب وہ بارش ہوئی، ایک ہفتہ لگاتار یہ بارش ہوتی رہی، اور پھر اگلے جمعے کو ایک ہفتہ بعد پھر وہی دیہاتی تھے یا کوئی اور دیہاتی تھے، انہوں نے پھر آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول اب بارش کی وجہ سے مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، اب بارش کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا سے بارش کو روک دیا، اور آپ علیہ السلام مسکرائے، اور ایسے آپ علیہ السلام مسکرائے کہ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش آج ابو طالب اگر زندہ ہوتے تو وہ اس منظر کو دیکھ کر ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھے ابو طالب کے وہ اشعار سنائے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول کیا آپ کے وہی اشعار مراد ہیں؟ یہ اشعار کا پہلا مصرع پڑھ کر انہوں نے عرض کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں وہی اشعار ہیں۔ تو حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو اپنے والد کے یہ اشعار سنائے۔ تو یہ ابو طالب کے ساتھ ابو طالب کا آپ علیہ السلام کو اپنی کفالت میں انتہائی محبت، انتہائی شفقت اور ہمدردی کے ساتھ آپ علیہ السلام کو اپنی کفالت میں رکھا، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے آپ علیہ السلام سے۔ تو یہ آپ علیہ السلام 8 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے تھے، تو یہ ان کی کفالت کے
چند واقعات میں نے عرض کیے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھ کر اپنی زندگی سیرت طیبہ کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔